حضرت مولانا نور محمد ہزاروی صاحب. کیا ہے ہاتھی پاڑ دیتا نا کھڑے کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ ولعنۃ اللہ علی دجال القادیان الذی قد تنبأ بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد ودينكم واحد لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ظفر المسلم وهلك المرزا إن المرزا كان كذوبا. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام 43ویں سالانہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد ہے. میں اس بھرپور کانفرنس پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تمام اکابرین کو اور امت کے ان تمام مشائخ کو مبارکباد پیش کروں گا. حضرات گرامی، آج میں ایک بات قادیانیوں سے کرنا چاہوں گا اور ایک درخواست آپ سے کروں گا. قادیانیوں سے میری بات یہ ہے، گفتگو یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے بہت سارے دعوے کیے. حضرت مولانا منظور احمد الحسینی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 200 سے زیادہ دعوے مرزا غلام قادیانی نے کیے ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں سردیاں قریب آ رہی ہیں، اتنی ہماری خواتین اپنے بچوں کو پیمپر نہیں تبدیل کرتی جتنے مرزا غلام قادیانی نے دعوے تبدیل کیے ہیں. تو جو کچھ بھی ہے، تیرا جو کچھ بھی دعویٰ ہے، تو ایک جگہ ٹھہر تو صحیح. 200 سے زیادہ تیرے دعوے ہیں. ان دعووں کے مطابق تجھے کوئی مرزائی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو دنیا تجھے کیسے مانے گی؟ اور ان دعووں میں سے مرزا غلام قادیانی کا مہدی ہونے کا دعویٰ ہے، مجدد ہونے کا دعویٰ ہے، ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ ہے، آدم ہونے کا دعویٰ ہے، نوح ہونے کا دعویٰ ہے، موسیٰ اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ ہے، حجر اسود ہونے کا دعویٰ ہے، بیت اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اور ایک جگہ تو کہتا ہے کہ میں بندے دا پتر ہی کوئی نہ. میں نے کہا یہ دعویٰ بالکل ٹھیک ہے کہ واقعی مرزا غلام قادیانی بندے دا پتر. کیا خیال ہے اس دعوے میں آپ بھی سچا مان لیں گے نا کہ یہ انسان کا بچہ نہیں ہے؟ مرزا قادیانی نے کہا ہے در سمین کے اندر کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر. کہتا ہے کہ میں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہی کوئی نہیں، میں بندے کا پتر ہی کوئی نہیں. بہت سارے دعوے کیے، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا. لیکن دوستو یہ سارے دعوے ایک طرف، مرزا قادیانی یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا انت منی بمنزلت اولادی، کہ مرزا قادیانی تو میرے بیٹے کی جگہ پر ہے. جب یہ بیٹے کی جگہ پر ہے، اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تذکرہ کے اندر بھی، روحانی خزائن کے اندر بھی اس کے یہ دعوے موجود ہیں. مرزائی اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں. اور مرزا قادیانی کہتا ہے میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا بشیر، تو وہ میرا بیٹا کیا تھا؟ کأن اللہ نزل من السماء، گویا کہ اللہ آسمان سے اتر آیا ہے. تو مرزا قادیانی کا بیٹا اگر اللہ آسمان سے اتر آیا ہے تو یہ بدبخت تو پھر اللہ کا باپ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. مرزا قادیانی نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے. کہتا ہے رأیتنی فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ ہوں. تیقنت انی ہوا، کہتا ہے میں نے یقین کر لیا واقعی میں اللہ ہوں. پھر یہ مرزا قادیانی بدبخت کہتا ہے اللہ میرے قریب آیا اور پھر میرے وجود میں داخل ہوا، حتیٰ کہ اللہ میرے وجود میں تحلیل ہو گیا، گھل مل گیا.
اور پھر اللہ نے مجھے امر کن کی طاقت عطا فرمائی کہ کن فیکون، جو پاور اور طاقت اللہ کے پاس ہے کن فیکون کی، کہتا ہے اللہ نے وہ طاقت مجھے عطا فرمائی۔ میں مرزائیوں سے کہنا چاہوں گا، مرزائیوں باقی ساری باتیں ایک طرف رکھو، لیکن مرزا قادیانی کے لٹریچر میں اللہ ہونے کا دعویٰ ہے۔ کیا مرزائی اس دعوے کو سچا مانتے ہیں؟ نہیں مانیں گے، اور ماننا بھی نہیں چاہیے۔ ایک طرف دعویٰ خدائی کا کرتا ہے، پھر کھانے بھی کھاتا ہے، پھر پانی بھی پیتا ہے۔ بولیے اللہ وہ ہے جو کھانے سے پاک، اللہ وہ ہے جو کھانے سے پاک، اللہ وہ ہے جو پینے سے پاک ہے۔ مرزا قادیانی خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر کھانے بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، اور جب زیادہ کھا لیتا ہے پھر واش روم بھی بھاگتا ہے۔ تو بھلا بھائی ایک آدمی پیشاب بھی کرتا ہے، پخانہ بھی کرتا ہے، پھر دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ مرزائیوں سے سوال یہ ہے، اگر تم اس کو اس دعوے میں اللہ کے دعوے میں سچا مانتے ہو، پھر بتاؤ اللہ تو کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، بشری ضروریات سے پاک ہے، اللہ کی بیوی کوئی نہیں، اللہ کی اولاد کوئی نہیں۔ مرزا قادیانی کی بیویاں ہیں یا نہیں ہیں، اولاد ہے یا نہیں ہے، تو پھر مرزا قادیانی خدا کیسے ہوا؟ واش روم بھی جا رہا ہے۔ داسغوان غلی مار لمن خدای نہ منوں، اپلا غشان کئی لے گیا دے، ادھر جا کے ٹٹیاں کر رہا ہے، ادھر آ کر کہتا ہے میں خدا ہوں۔ بولیے ایسے غلی مار کو، ایسے گوبر کرنے والے کو، گوبر والے کو ہم خدا ماننے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں ایسے کو ہم رب ماننے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں۔ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تیزونوں ماں سے اپلا تیزمار ہونے، اب یہ دعویٰ کی چیز خدای ماں، ایسے پھوسی مارنے والے کو ہم لانتی کو خدا ماننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ خدا نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی قسم نہیں ہے یہ خدا۔ جب اللہ نہیں ہے، ہم اس کی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں اس نے دعویٰ خدائی کا کیا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، میں اللہ کا باپ ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ کی بیوی ہوں، میں اللہ ہوں۔ تو جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور اس میں مجھے یقین ہے مرزائی بھی مرزا قادیانی کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں، تو جیسے مرزا قادیانی خدائی کے دعوے میں جھوٹا ہے، نبوت کے دعوے میں بھی جھوٹا ہے، مہدی ہونے کے دعوے میں بھی جھوٹا ہے، مجدد ہونے کے دعوے میں بھی جھوٹا ہے، ملہم من اللہ ہونے کے دعوے میں بھی جھوٹا ہے، مرزا قادیانی اپنے تمام دعووں میں جھوٹا ہے۔ پھر مرزا قادیانی پر لعنت بھیجو۔ ایک جگہ جب مرزائیوں سے بات ہوئی، جب یہ حوالہ جات دیے، کہنے لگے ہمارے مرزا صاحب ایسے نہیں ہو سکتے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کریں، اللہ کا باپ ہونے کا دعویٰ کریں، اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے، اللہ کی بیوی ہونے کا دعویٰ کرے۔ جب یہ حوالہ جات دیے، الحمدللہ خاندان کے خاندان، فیملی کی فیملیاں مرزا قادیانی پر لعنت بھیج کر مسلمان ہو گئی۔ گمے کانے پہ لعنت۔ مسلمانوں، میں آپ کی وساطت سے مرزائیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا۔ آج میں یہاں شناب نگر کے اس شاندار اجتماع میں یہ حوالہ دے کے جا رہا ہوں، یہ دعویٰ کر کے جا رہا ہوں کہ مرزا قادیانی نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ اپنی کتابیں دیکھو، لٹریچر دیکھو، دعویٰ نہ کیا ہو میرے منہ پہ تھوک دینا، اور اگر اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور تم بھی اس کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر سمجھو اس نے جتنے دعوے کیے ہیں سب جھوٹے ہیں۔ ان پر لعنت بھیج کر محمد کریم کی ختم نبوت کے جھنڈے تلے آ جاؤ۔ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ کیا یہ دعوت اسلام، یہ پیغام اسلام؟ یا احمد نگر میں کوئی 12 لڑکیوں کو، یونیورسٹی جانے والی 12 لڑکیاں، ان کو مرتد بنا دیا۔ ہمارا وہاں سرگودا کا ایک ورکر ہے عباس نامی، اس کی نہ داڑھی تھے نہ شاڑھی، بیچارہ سادہ آدمی، ان پڑھ آدمی، چٹا ان پڑھ۔ اسے پتا چلا، اس کے یہاں رشتہ دار بھی رہتے ہیں، اس کو پتا چلا کہ 12 لڑکیوں کو مرزا قادیانی کو مہدی ماننے پر لے آئے ہیں۔
मिर्जाइयों के साथ यूनिवर्सिटी जा रही है। 10 कादियानी लड़कियां थी, 2 मुसलमान लड़कियां, उनको मिर्जाई बनाया। इसको पता चला, इसने उनसे बात की कि मिर्जा कादियानी इस्लामी कुर्बानी में कहता है अल्लाह ने मेरे साथ ख्वाहिश पूरी की, मैं यूं अल्लाह की बीवी बन गया, मैं फला हो गया, फला हो गया। कहने लगे नहीं नहीं, साढ़े मिर्जा साहब इंजदे नहीं हो सकते, हमारा मिर्जा कादियानी ऐसा नहीं हो सकता। इस्लामी कुर्बानी सफा नंबर 12 पे मिर्जा कादियानी अल्लाह की बीवी होने का ये वो कुफर है, ये वो इल्जाम है जो फिरौन ने भी अल्लाह की जात पर नहीं लगाया, निमरूद ने नहीं लगाया, शैतान ने नहीं लगाया। मिर्जा कादियानी ने वो कुफर और वो इल्जाम, वो तौहीन और गुस्ताखी अल्लाह के जिम्मे लगाई है। वो कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता। ये बेचारा ना इसकी दाढ़ी, कहने लगे तू मौलवी नहीं है, तेरी दाढ़ी कोई नहीं, तुझे क्या पता मिर्जा साहब ने ऐसे कहा है कि नहीं कहा। उसने कहा जनाब मैं हवाला लेकर आऊंगा। अगले दिन गया, मुझे कहता जी इस्लामी कुर्बानी चाहिए। मैंने कहा क्या करना। कहने लगे वहां 12 लड़कियां मुर्तद हो चुकी है, मिर्जाई हो चुकी है, उनको हवाला देना है। मैंने इस्लामी कुर्बानी दी। मैंने कहा ये देखो सफा नंबर फला है। कहने लगा जी मैं चिट्टा अनपढ़ हूं, मुझे सफा शफा का नहीं पता चलता, मुझे सिर्फ सफा मोड़ दें बीच में, यूं तय कर दे, मोड़ दे, मैं जाकर उनको दिखाऊंगा। ऐसा अनपढ़ आदमी आकर वो हवाला दिया और मिर्जाई मुरब्बी बड़ा तमतराक सा आया हुआ था, बड़ा चौड़ा बन के आया हुआ था, मैं मुनाजरा करूंगा। ये कौन सा मौलवी है, सादा सा आदमी है। एक हवाले की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह मिर्जाई पेशाब के बहाने भागा। मिर्जाई मुरब्बी फिर न मुरब्बी सामने आया तो न मुरब्बा सामने आया। अल्हम्दुलिल्लाह वो 10 कादियानी लड़कियां और 2 मुसलमान लड़कियां मिर्जे कादियानी पर लानत भेजकर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गई। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, अकाबिरीन उम्मत, मुजाहिदीन खत्म नबूवत। मैं मिर्जाइयों से कहूंगा मिर्जाइयों, मिर्जा कादियानी अंबिया की गुस्ताखी का नाम है, सहाबाई किराम की गुस्ताखी का नाम है, अहले बैत की गुस्ताखी का नाम है, अत्ता के रब्बे जुल जलाल की तौहीन और गुस्ताखी का नाम है। इस लानत के साथ तुम अगर दुनिया में जिंदा रहोगे तब भी लानती बन के रहोगे, मरोगे लानतों में मरोगे, कयामत के दिन लानतों में उठेगे, तुम्हें हवाला जहन्नम कर दिया जाएगा। आओ मरने से पहले पहले तौबा करो, अपनी किताबों का मुताला करो, लिटरेचर का मुताला करो। मुझे यकीन है जो मिर्जाई मिर्जा कादियानी के लिटरेचर का मुताला करेगा वो चंद दिनों में मिर्जा कादियानी पर लानत भेजकर मुस्तफा करीम की खत्म नबूवत के झंडे तले आएगा इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है, आप भी ये पैगाम पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा पैगाम आपसे है, 7 सितंबर 2024 को 50 साल फतह मुबीन और गोल्डन जुबली लाहौर मीनार पाकिस्तान के इतना तारीख साज इज्तिमा आपने देखा है। क्या ख्याल है इस इज्तिमा के बाद खामोश हो जाए? नहीं, अब तहिया करें कि इंशाअल्लाह हमने इस 50 साल फतह मुबीन के बाद और सुप्रीम कोर्ट की फतह के बाद इंशाअल्लाह अपनी हर दुकान पर खत्म नबूवत जिंदाबाद लिखना इंशाअल्लाह लिखेंगे इंशाअल्लाह। अपने हर मकान पर खत्म नबूवत जिंदाबाद लिखेंगे इंशाअल्लाह, मार्केटों पर लिखेंगे इंशाअल्लाह, और अपने मोहल्लों में लिखेंगे इंशाअल्लाह, अपनी गाड़ियों पर लिखेंगे इंशाअल्लाह। हमारी गाड़ी भी खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाएगी इंशाअल्लाह, हमारा मोटरसाइकिल भी खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाएगा, हमारी दुकान भी, मकान भी, मस्जिद भी, मदरसा भी, अस्पताल भी, जितना कुछ हमसे मुमकिन हो सका, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल भी इंशाअल्लाह। और शहरों के अभी हम यहां से दाखिल हुए हैं, यहां तशरीफ लाए हैं, तो क्या ख्याल है, आपने देखा नहीं सामने बोर्ड पर खत्म नबूवत की आयत और खत्म नबूवत की हदीस लिखी हुई है। क्या ख्याल है वापस जाकर अपने अपने शहरों में इस तरह के खत्म नबूवत के बोर्ड लगाएंगे इंशाअल्लाह, चौकों चौराहों के नाम खत्म नबूवत के नाम से रखेंगे इंशाअल्लाह। हर मुसलमान मकान, दुकान, अस्पताल और स्कूल, मस्जिद, मदरसा, गाड़ी और मोटरसाइकिल खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाएगा इंशाअल्लाह। ये नारा, ये खत्म नबूवत जिंदाबाद देख के नबी के दीवाने के कलेजे में ठंडक पड़ेगी, मिर्जाइयों के कलेजे में आग लगेगी। हम बताना चाहते हैं अब माहौल बदल गया है, इनकलाब आ गया है, मिर्जाइयत का दौर खत्म हो गया, खत्म नबूवत के परवानों का दौर है। आज के बाद कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सियासी और कोई फौजी, कोई सिविलियन आज के बाद मिर्जाइयों को सपोर्ट करेगा तो उसकी सपोर्ट चलने, कोई जज अगर मिर्जाइयों को सपोर्ट करेगा चलने नहीं देंगे। आप हाथ उठा के वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम
ہم واپس جا کر یہ مہم چلائیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 لبیک. اور ہمیں پورے شرح صدر کے ساتھ یقین ہے دنیا بھول جائے کہ اب مسلمان عیاش ہو گئے, مسلمان اپنے نبی کے لیے قربانی نہیں دیں گے. نہیں نہیں, یہ نبی کے دیوانے ہر ایک یحییٰ سنوار ہے انشاءاللہ. یہ یحییٰ سنوار بن کے رسول اللہ کے صحابی حضرت حبیب بن زید کی طرح سے بازو کٹ گئے. یحییٰ سنوار کا بازو کٹ گیا ہے, گھٹنا کٹ گیا ہے, لیکن اسرائیل دجال کے سامنے اگر وہ ڈٹ گیا ہے, قسم رب محمد کی, ہم مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت کے لیے حبیب بن زید یحییٰ سنوار کا کردار ادا کر کے رسول اللہ کی ختم نبوت کے گلشن کو سنواریں گے انشاءاللہ. غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے. دل میں ہو عشق نبی کی ایسے لگن, دل میں ہو عشق نبی کی ایسی لگن کہ روح تڑپتی رہے, دل مچلتا رہے, اور زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے محمد 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 نکلتا رہے. زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد نکلتا رہے.